آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. عزیزان، قرآن فہمی کے درس میں ہم نے پچھلی بار جب ہم ملے تو مرکبی اضافی اور صفت کے بارے میں بحث کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ مرکبی اضافی سادہ ہو یا دوہرا ہو، جو بھی ہو، صفت بہرحال آخر پہ آتی ہے. چاہے وہ صفت مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی، صفت آخر پہ آتی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مضاف کی صفت ہے یا مضاف الیہ کی؟ تو ہم نے کہا تھا کہ صفت کے جو حالات ہوں گے، اگر وہ مضاف کے ساتھ مل رہے ہیں تو مضاف کی صفت ہے، اگر مضاف الیہ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں تو مضاف الیہ کے ہیں. مثال کے طور پر اگر مجرور ہے تو مضاف الیہ کے ساتھ ہے، مضاف الیہ کی صفت ہے اگر مجرور ہے. اور اگر مجرور نہیں ہے، مرفوع ہے، چونکہ مضاف مرفوع ہوتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اب اگر صفت مرفوع ہے، اس میں پیش ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ صفت مضاف کی ہے. اور اگر مجرور ہوا تو چونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو اس لیے مضاف الیہ کی صفت ہے. ترجمے کے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، دونوں صورتوں میں صفت آخر پہ آتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، آگے چلنے سے پہلے ہم ایک مثال اس بات کو اور تھوڑا واضح کرنے کے لیے یہاں بیان کرتے ہیں اور اس پہ بحث کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. مرکبی اضافی میں صفت کا استعمال، صفت کو کیسے استعمال کرتے ہیں مرکبی اضافی میں. قرآن کی ایک سورت کا نام ہے سورہ یوسف، اور اس سورہ کے ابتدا میں ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اس میں سے ہمیں ایک آیت کے ساتھ بحث ہے، باقی کچھ نہیں، اور وہ ہے یہ تلک آیات الکتاب المبین. اسی پہ آپ غور فرمائیے تو آپ کا مسئلہ کلیئر ہوگا. تلک آیات کتاب المبین. یہ ایک آیت ہے، پوری کی پوری آیت، اور اس میں مسئلہ کچھ نہیں ہے، صرف سمجھنا ہے آپ کو. جملہ ہے، مکمل جملہ، اور جب مکمل جملہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں فعل کہیں نہیں، اس کا مطلب ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟
جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں فعل نہیں ہے، سب کے سب یا تو اسم ہے یا اسم کی صفت ہے. مثال کے طور پر تل کا وہ، آیات اسم ہے، کتاب اسم ہے، مبین اسم ہے، سب کے سب اسم ہے. اور یہ تل کا اسمی اشارہ ہے، یہ بھی اسم، یہ بھی اسم، یہ بھی اسم اور یہ بھی اسم، یعنی یہ جملہ ہی اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ میں آگے چلیے. آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ ابتدا اس کی ہوتی ہے مبتدا کے ساتھ، یاد ہے؟ گویا تل کا جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا، ٹھیک ہے؟ مبتدا یعنی سبجیکٹ، اور باقی جو کچھ ہے جہاں کہیں مبتدا آ جائے گا خبر اس کے بعد آئے گی، یعنی سبجیکٹ کے بعد پریڈیکیٹ آتا ہے، پریڈیکیٹ یعنی خبر. تو یہ تینوں کے تینوں چیزیں خبر ہیں. تل کا، اس کا ترجمہ جہاں آپ قرآن میں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں بلکہ وہ ہے، یہ بعد میں بحث کریں گے. فی الحال یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے اور یہی مبتدا ہے جملے کا، اور یہ والا حصہ جو ہے یہ والا یہ خبر ہے. مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اس میں بن رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مشکل تو نہیں؟ اچھا، اب اس کی انالیسس کریں گے اپنا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کرنے کے لیے. دیکھیے پہلا لفظ ہے آیات. آیات جمع ہے، پہلی بات. آیت، آیتون، آیاتون، لیکن یہاں ایک ہی پیش ہے آیات پہ. تو جو ہی آیات پہ ایک پیش ہے اور آگے جو اسم ہے ان پہ زیر ہے تو ایک دم سے آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ مرکب اضافی ہے. کیوں؟ کیونکہ آیات مضاف ہے ایک پیش والا، آیات ایک پیش والا، ال کے بغیر بھی ہے ایک پیش، یعنی آراب ہلکا کیا ہوا ہے، تو لہذا یہ مضاف ہونا چاہیے. لہذا آیات مضاف ہے، مضاف، ٹھیک ہے نا؟ مضاف. اور آگے یہ جو دو چیزیں ہیں تو دونوں میں زیر ہے، دونوں مجرور ہیں. اس کا مطلب ہے یہ اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مضاف الیہ میں دو جز ہیں، ایک جز ہے الکتاب، دوسرا ہے المبین. آیات الکتاب ایک دم سے یہ مرکب اضافی ہے، ختم مسئلہ. یعنی یہ حصہ اور یہ حصہ مرکب اضافی ہے نا؟ کیوں سجاد صاحب؟ مرکب اضافی ہے نا، صرف یہ دو چیزیں مرکب اضافی. اب جو کتاب ہے، کتاب کے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے ایک اور لفظ، اور وہ ہے مبین، المبین. اور مبین کے معنی ہوتے ہیں واضح، واضح، کھلی ہوئی، ایک دم سے سمجھ آنے والی. تو گویا یہ صفت ہے، کس چیز کی صفت ہے؟ کتاب کی. کیسی کتاب؟ کتاب مبین، روشن کتاب، درخشندہ کتاب، واضح کتاب. یعنی کتاب جو ہے کتاب کی صفت یہ ہے. اب صفت آخر پہ ہے، گویا ہم اس کو اب انالائز کریں گے. اب سب کلیئر ہو گیا. یہ کتاب مبین مضاف کا ترجمہ، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے آئے گا اردو میں. یہ تل کا یہ فی الحال یہ رکھیں گے. کتاب مبین کی روشن یا واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یہی ترجمہ بنے گا نا. اب اس کو انالائز کریں گے، جس کو ہم ترکیب نحوی کہتے ہیں. اچھا دیکھیے، اس کو فی الحال ایسے رکھیے، اس کو بھی ایسے رکھیے. یہاں تک ٹھیک ہے. آیات مضاف، کتاب موصوف ہے کس چیز کی؟ اور یہ صفت ہے اس کی. موصوف جمع صفت. موصوف جمع صفت جو ہے یہ کیا بن گیا؟
یہ بن گیا مرکب توصیفی. بن گیا یا نہیں؟ یہ پڑھے ہیں ہم پہلے. مرکب توصیفی موصوف صفت کی ترکیب، اس کا مرکب، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. اول ہم نے مرکب ناقص میں سے یہی مرکب ناقص پڑھی ہے پہلے. مرکب توصیفی پہلے پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. موصوف جمع صفت مرکب توصیفی دونوں مل کے اس مضاف کے لیے، آیت کے مضاف کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں چیزیں مل کے خبر بن رہا ہے. کس چیز کے لیے؟ مبتدا کے لیے. مبتدا کے لیے یہ دو چیزیں مضاف اور مضاف الیہ، اور مضاف الیہ از کنسٹیٹیوٹیڈ آف موصوف اینڈ صفت، دیٹ از مرکب توصیفی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب مضاف، مبتدا اور یہ خبر مضاف اور مضاف الیہ، یہ دونوں چیزیں مل کے کیا بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، اس کو ختم کیا. سمجھنا. دیکھیے المبین، اس میں بھی معرفہ الف لام معرف باللام، اور الکتاب معرف باللام، اور یہ بھی مجرور اور یہ بھی مجرور، اور صفت آخر پہ ریلیٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کی سب چیزیں اس میں مل رہی ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہے. اگر اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوتا تو ایک نمبر ایک یہ آل نہیں آتا. دوسرا یہ کہ سب سے پہلی بات یہ مرفوع ہوتا ہے، اس پہ پیش ہوتی. تو اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ کھلی ہوئی کتاب، روشن کتاب، واضح کتاب کی آیتیں ہیں. سمجھ رہے یا نہیں؟ نمبر ایک. اب وہ ایک نقطہ، یہ تلکا کا مسئلہ. تلکا اس میں ہے اسم اشارہ مونس. مونس ہے نا، تلکا مونس ہے، اور بعید کا ہے، دور والا بعید کا، اور واحد لیکن مونس. یہ مونس کیوں ہے؟ مونس اس لیے ہے کیونکہ آیات جو ہے یہ جمع ہے غیر عاقل کی. آپ نے پڑھا ہے جہاں غیر عاقل کی جمع آتی ہے اس کے ساتھ جو لفظ لگے گا وہ مونس واحد آئے گا، واحد مونس. ٹھیک ہے نہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے نمبر ایک. نمبر دو، اب یہ دور کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس میں اشارہ دور کا استعمال کیوں ہوا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے نا. حاضی آ جاتا، حاضی وہ بھی مونس تھا، تو یہاں حاضی آ جاتا. اس کے لیے سیدھا معلوم ہے ہمیں، یہ اس لیے کہ تلکا دور کا صیغہ ہمیشہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان آیتوں کے تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے تلکا کا صیغہ، دور کا، بعید کا صیغہ، اور واحد مونس کا اس لیے کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس لیے واحد مونس. لیکن بعید کا اشارہ اس لیے کہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب مذکر، تو یہ غیر عاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے مؤنث سمجھا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے مؤنث کے طور پر. آپ سمجھ رہے نا؟ تو وہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کے بدلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ھذا ہونا چاہیے تھا نا، واحد مذکر ہے، کتاب واحد. ذالک الکتاب تو مذکر ہے عربی میں، ھذا قریب کے لیے، لیکن وہاں بھی بعید کا صیغہ استعمال کیا. یعنی بعید کا صیغہ، میرا مقصد یہ ہے کہ بعید کا صیغہ اسم اشارہ میں سے استعمال کیا گیا ہے قرآن کے اندر، جہاں کہیں بھی ہوا ہے تعظیم کے لیے ہوا ہے، احترام کے لیے ہوا ہے، اور کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ انسان کو ذہن میں پتہ ہونا چاہیے، ورنہ پریشان ہو جائے گا.
یہ تلک کا لفظ کیوں اس میں ہم ترجمہ میں کیوں کہتے یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں؟ یہ اس لیے کہ اردو میں تعجیب والا مسئلہ کے لیے غائب کی جو ضمیر ہے وہ استعمال نہیں ہوتی ہے، یہ صرف عربی میں. کلیئر؟ تو یہ ہمارا کل والا مسئلہ اب کلوز ہو گیا. اب آج کے لیے جو ہے وہ ہے مرکبی اضافی. یہ تھا مرکبی اضافی اور صفت. آج کا ترجمہ یہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے مرکبی اضافی اور اسم اشارہ. اسم اشارہ، مرکبی اضافی اور اسم اشارہ. یعنی اسم اشارہ جب ہوگا استعمال مرکبی اضافی میں، وہ مرکبی اضافی ہے لیکن اس کا نام رہے گا مرکبی اشاری. مرکبی اشاری رہے گا اس کا نام. تو اگرچہ مرکبی اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال ہے. ایک جملے سے آپ شروع کریں گے، بلکہ دو جملے. مثلا ایک جملہ ہے لڑکے کی کتاب. دوسرا جملہ ہے لڑکے کی یہ کتاب. تیسرا جملہ ہے اس لڑکے کی کتاب. غور سے دیکھیے، آرام سے دیکھیے، ٹھہریے. میں اس کو ذرا دوسری جگہ لکھوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. اس کو تھوڑا آگے لیتے ہیں. یہاں میں مٹا سکتا ہوں، ہاں یہ بہتر رہے گا. یہ مٹا دینا تاکہ تین جملوں کے لیے ہمارے لیے جگہ رہے. نمبر 1، لڑکے کی کتاب. ایک جملہ. دوسرا جملہ اس لڑکے کی کتاب. اور تیسرا جملہ لڑکے کی یہ کتاب. بتائیے جی، اب یہ والا پہلا جملہ، یہ جو ہے مرکب، یہ مرکب کیا ہے؟ سادہ مرکب اضافی. سادہ، سمپل، ویری سمپل. اور اس میں کیا ہے؟ یہ کی ختم ہو جائے گا عربی میں. ایک لڑکا ہے اور ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اردو میں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اردو میں الٹا ہوتا ہے. مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، مضاف بعد میں. عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں پہلے مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. تو مضاف اصل چیز ہے کتاب. لڑکا اصل چیز نہیں ہے. کتاب کون سی کتاب؟ لڑکے کی کتاب. جو اصل چیز ہے وہ مضاف ہوتا ہے، لہذا یہ مضاف ہے. اور جو یہ لڑکا ہے یہ مضاف الیہ. یہی ہے نا؟ یہی کہ نہیں؟ تو لہذا جب ہم ترجمہ کریں گے سیدھی بات ہے، کتاب ایک پیش کے ساتھ، ہے نا؟ اور لڑکے کو اگر آپ طالب لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ولد لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی بات ہے. اگر آپ کہیں گے کتاب الولد، الولد، مرکب صحیح ہے نا؟ کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہم سب کچھ پڑھ چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں ہمیں پرابلم ہے. اب دیکھیے، اب یہاں بھی یہی ہوگا. اسی طرح کتاب الولد، مضاف، مضاف الیہ.
اور یہاں بھی یہی ہوگا، کتاب اور لڑکا، کتاب الولد، یہاں تک کوئی مشکل نہیں نا مشکل. اب ہمیں مشکل کیا ہے کہ اس اور یہ، اس کا ترجمہ ہمیں کرنا ہے. اس لڑکے کی طرف اشارہ، یعنی اشارہ جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لڑکے کے ساتھ یہاں. اور یہاں لڑکے کی طرف اشارہ نہیں بلکہ کتاب کی طرف اشارہ ہے. صفت کی طرح یہ نہیں ہے کہ دونوں صورتوں میں آخر پر ترجمہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اگر مضاف جو ہے، مضاف یعنی لڑکا، لڑکے کے ساتھ اگر ہوگا تعلق کس چیز کا؟ اشارے کا، تب اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اشارہ اس کے ساتھ ہوتا ہے بیچ میں، اس میں اشارہ اس کے ساتھ. مثلا کتابو یہ رہے گا، اور ھذا الولد، ھذا الولد، ھذا الولد، کتابو ھذا الولد، کتاب اس لڑکے کی. سمجھے؟ کوئی مشکل نہیں. جب مضاف کی طرف اشارے کی نسبت ہو، مضاف کی طرف، کوئی مشکل نہیں. مضاف سے پہلے اس لڑکی کی طرف، مضاف الیہ کی طرف جب ہو، مضاف الیہ سے پہلے اس کا اسم اشارہ لگے. لیکن جب مضاف کے ساتھ تعلق ہو، لڑکے کی یہ کتاب کے ساتھ تعلق ہے، کتاب مضاف ہے، کتاب کے تعلق ہے اشارے کا. اشارہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ مضاف کے ساتھ. جب یہ ہو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ آخر پر آتا ہے. کتاب الولد ھذا، کتاب الولد ھذا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اچھی طرح یاد رکھیں. جب مضاف کے ساتھ تعلق ہو تو اسم اشارہ آخر پر، اسم اشارہ آخر میں. جب مضاف کے ساتھ تعلق ہو، اگر مضاف الیہ کے ساتھ تعلق ہو تو بیچ میں. یہی قانون ہے، قاعدہ بس اتنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب مزید ہم جو مثالیں ہیں قرآن سے لیں گے تاکہ آپ کی سمجھ میں، قرآن سے بھی لیں گے، اس کے بغیر بھی لیں گے تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ قاعدہ اچھی طرح آ جائے. مضاف کے ساتھ تعلق ہوگا اسم اشارہ کا تو اسم اشارہ آخر پر، مضاف الیہ کے ساتھ تعلق ہوگا اسم اشارہ کا تو اسم اشارہ بیچ میں، مضاف الیہ کے بیچ میں. بیچ میں کا مطلب مضاف الیہ سے پہلے جب ہوا اس کا مطلب ہے اسی کے ساتھ تعلق ہے. سمجھ گئے؟ اب چونکہ یہاں یہ کتاب اس کے ساتھ یہ ہے، یہ ہم یہاں تو نہیں لگا سکتے ہیں. حاضر کتاب الولد ہے نا، اس کے ساتھ نہیں لگا. کتاب الولد ھذا. یاد رہا؟ اس کو غور سے یاد رکھیں اچھی طرح. مثال کے طور پر ہم لیں گے سورہ قریش. لإلاف، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. فلیعبدوا رب ھذا البیت. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ پورے کا پورا ہے کیا چیز؟ مضاف، اور رب ہے اس میں مضاف الیہ. لہذا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس گھر کا رب. فلیعبدوا پس عبادت کریں، اور رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی.
بس عبادت کیجئے یا عبادت کریں مکے والے اس گھر کے رب کی. الذی جس نے کی یعنی رب نے اطعمہم ان کو کھلایا پلایا وآمنہم من خوف اور خوف سے امان دے دی. تو مطلب اسی کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ ہے. اور رب ھذا البیت یہ ھذا پہلے آ گیا ہے جو ہم نے یہاں. اور یہ کیا چیز ہے؟ مضاف الیہ. مضاف جو ہے وہ سب سے پہلے ھذا البیت رب مضاف ھذا البیت مضاف الیہ البیت مضاف الیہ ھذا اسم اشارہ اسی کے ساتھ. یہ والی سچویشن پہلی کتاب ھذا الولد. سمجھ آ گئی آپ بات یا نہیں؟ ایک اور مثال سورہ انبیاء میں سے جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا کام کیا، وہ مندر میں گیا اور سب کے سب مورتیاں توڑ کے رکھی. بڑی والی کو ہاتھ نہیں لگایا اور کلہاڑی جو تھی جس سے توڑ دی مورتیاں تو وہ کلہاڑی بڑے والے کے اس پر رکھ لی، بڑے والے کے اوپر. تو اب جب لوگ آ گئے کہا ہو یہ کیا ہو گیا، ہمارے جو معبود ہیں وہ سب کے سب یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو کسی ایک نے کہا ہو نہ ہو یہ اسی لڑکے کا کام ہوگا جو کہ اکثر ہماری مورتیوں کے بارے میں ہمارے معبود کے بارے میں اچھی رائے اور اچھی باتیں نہیں کرتا ہے، اچھی رائے نہیں رکھتا، اچھی باتیں نہیں کرتا. تو اس کو بلایا، بلاؤ اس کو. تو بلایا گیا، فاتو ہو اس کو بلائیے، لائیے ادھر. تو لایا اس کو پکڑ کے اور کہا اب کیا ہونا چاہیے تھا، وہ بہت غصے میں تھے، زبردست غصے میں تھے. ہونا چاہیے تھا کہ ابراہیم تھر تھر آتا بیچارہ، لیکن اللہ والے تو تھر تھر آتے نہیں نا، وہ اپنے اطمینان سے کہیے کہ جی کیا ہے جی، افعلت ھذا کیا تم نے یہ کام کیا، بآلہتنا ہمارے جو یہ معبود ہیں ہمارے الہ ہیں، کیا اس کے ساتھ تو نے یہ کام کیا؟ اطمینان سے کہا بل فعلہ بلکہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بجائے بلکہ بل فعلہ کبیرہم ھذا بل فعلہ کبیرہم ھذا بل فعلہ کبیرہم ھذا. اب یہ ہے کبیرہم، یہ جو ہے یہ ہے مرکب اضافی. کبیرہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبیرہم ان میں سے جو بڑا والا، ان کا بڑا. کبیرہم ان کا بڑا، ان کا بڑا. ان کے بڑے نے یہ کام کیا. کون سے بڑے نے؟ ھذا ان کے اس بڑے نے، ان کے اس بڑے نے. اب یہ بڑا جو ہے یہ کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ ان کا بڑا. ایک ان یعنی وہ ان اصل میں ہے وہ کے بجائے آپ کے معبود، وہ ان کا بڑا ہے اس میں سے دوسرا اسم. یہ ایک اسم اور یہ دوسرا اسم، ٹھیک ہے نا. کبیر مضاف الیہ، اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے نا. وہ میں سے جو بڑا، وہ کا بڑا یا ان کا بڑا. ان ہے مضاف الیہ اور یہ ہے مضاف، ٹھیک ہے نہیں. ان کا بڑا سمجھ رہے ہیں. اور یہ ھذا کیوں آخر پر گیا؟ کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ھذا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بڑے، ان کے بڑے کے ساتھ ہے کہ نہیں. ان کے بڑے کے ساتھ، تو اس لیے یہ آخر پر آ گیا. اچھی طرح اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. یہاں اس کو آپ غور سے سمجھیے، ذہن میں بٹھائیے اور اچھی طرح دیکھ لیجئے.
ان کا اصل میں ہے ان کا یہ بڑا ہے نا، ان کا یہ بڑا، ان کے اس بڑے نے، کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے یہ کیا ہوگا، فاسألوہم ان کنتم فاسألوہم، پس ان سے پوچھئے، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکیں تو آپ کو جواب، ان سے پوچھئے نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھئے، آپ کو بتا دیں گے۔ وہ حیران ہو گئے، یہ بولتے بھی نہیں تو ہم کیا، پھر آخر پہ ان سے مکالمہ بہت لمبا ہے، آخر پر وہ کہتا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے، ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی عبادت کرتے ہو اصلی خدا کو چھوڑ کے، کیا ہو گیا ہے۔ اب یہاں تو بحث مباحثہ ختم ہو گیا، ان کے راستے بند ہو گئے، اس لیے مسئلہ بالکل کرائمس تک پہنچ گیا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا حرقوہ، اس کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے معبود کی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو جلاؤ جس نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ اب تو دلیل کوئی نہیں ہے، آرگومنٹ ختم ہو گئے، سمجھ رہے کہ نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کبیرہم، ان کا یہ بڑا، ان کے اس بڑے نے، کن کے، معبودوں کے اس بڑے نے، اس بڑے نے یہ کام کیا ہوگا، اس بڑے نے، اس کے بجائے اس تو یہاں ہے لیکن ترجمہ یہاں آ گیا، کیوں؟ کیونکہ مضاف کا اشارہ ہے، اور جہاں مضاف الیہ کے ساتھ ہوگا تو وہاں ساتھ میں ہوگا، اس لڑکے مضاف الیہ کا ساتھ میں، لیکن یہ مضاف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس بڑے نے، ان کے اس بڑے نے، اس بڑے میں سے کتاب کا ترجمہ ہوگا، ان کا ترجمہ ہوگا، لیکن ھذا کا ترجمہ آخر پر آئے گا، سمجھ گئے؟ تو یہ ہے ایک مثال۔ اسی طرح سورہ یوسف میں، ٹائم ختم ہو گیا، چلیے کوئی بات نہیں، پھر آگے ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں، مزید اس میں ٹائم لگے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا۔